ایونٹ یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیجئے، اس کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. میڈیا کا کام ہے آگہی پہنچانا، لوگوں تک صحیح بات پہنچانا، اور وہ میڈیا اپنا کام جاری رکھے گا. بہرحال جی، اب جس طرح کا غم و غصہ پایا جاتا ہے، لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ اس حوالے سے پروگرامز میں گفتگو کی جائے، اور ضرور یہ سوال کیا جائے ان لوگوں سے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اور یہ آئے دن جس طرح کے فیصلے، جس طرح کی باتیں کیے جاتے ہیں، یہ لوگوں کے جذبات سے جس طرح کھیلا جاتا ہے. مہنگائی، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں بھی رہی ہے، لیکن یہ جس طرح کے دعوے بیانات دیے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر اس وجہ سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ پایا جاتا ہے. ایک دن قبل یہ بیان دیا جاتا ہے کہ جی مہنگائی میں کمی ہوگی، کوئی ریلیف پیکیج اور اس طرح کی عجیب عجیب باتیں، اور اس کے بالکل دوسرے دن ہی قیمتوں میں پھر بے پناہ اضافہ کر دینا. یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کس قسم کے طرز حکمرانی ہے؟ کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ کیا سنجیدہ ہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی جائے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو شدید ناگوار گزرتی ہے. پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہ ذرا بتا دیجئے. اس کی کیا وضاحت ہے، کیا دلیل ہے؟ یہ جو الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ بار بار آپ دیکھیں کہ مختلف آپ کو چینلز پہ اور مختلف پریس کانفرنسز میں بیٹھ کر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ دوسرے ممالک سے ابھی بھی کم ہے، اور اس کا نہ جانے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بالکل دل نہیں کہ صبح کے وقت جو ہے اس قسم کی بات کی جائے. آج کیونکہ جمعے کا دن ہے، آج کی مناسبت سے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن انشاءاللہ آگے پروگرام میں جا کر ضرور اس معاملے پر گفتگو ہوگی. معزز مہمان یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمائیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، اور یوم جمعہ کے حوالے سے بھی پروگرام میں یقیناً گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے اس ماہ شروع کر رکھا تھا اس کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے. فیصل عزیز بندگی صاحب یہاں پر ہمارے آج معزز مہمان تشریف فرمائے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. فیصل صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. فیصل صاحب، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے. پچھلے کئی پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم اس حوالے سے بات کر سکیں. یہ جو آفاقی پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ پہنچایا جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس سے پہلے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم سب کی من حیث القوم، کہ ہم ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. حکمراں بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ بنانے کی، لیکن یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. نہ طرز حکمرانی وہ ہے جس کا سبق دیا گیا، جس کا درس دیا گیا، جو سکھایا گیا، نہ عوام کا رویہ وہ ہے، نہ مزاج وہ ہے. یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، وہ انسانی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ رہنمائی نہ کرتا. بہت خوب. یعنی کائنات میں کسی شخص کی بائیوگرافی جی اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہے جی جتنی تفصیل سے رسول اکرم کی صلی سیرت. اللہ علیہ آج اگر آپ یہ سوال کریں کہ ہٹلر جی جب جوتا پہنتا تھا تو پہلے کس پاؤں میں پہنتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا، بتا بالکل سکتے. ایسے ہی کوئی نہیں بتا اگر سکتا. قائد اعظم کے متعلق یہ سوال کیا جائے کہ وہ کس کروٹ لیٹتے تھے تو یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے. جی جی لیکن آقائے دو جہاں کی سیرت کیونکہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، واہ، انسان کی ہر زندگی کے ہر پہلو کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ سیرت بہت خوب، ہر لمحے کے لیے رہنما ہے. ہر لمحے کے لیے ایسا نہیں کہ وہ سیرت گھر کی زندگی کے لیے رہنما ہو اور سماجی زندگی کے لیے نہ ہو، محکوم کے لیے ہو، حاکم کے لیے نہ ہو. وہ سیرت اتنی جامع ہے کہ محکوم کے لیے بھی ہدایت دیتی ہے، حاکم کے لیے بھی، فاتح کے لیے بھی، مفتوح کے لیے بھی. بالکل ٹھیک. آپ نے جس جہت کی نشاندہی کی، طرز حکمرانی، جی وہ طرز حکمرانی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یوں نظر آتا ہے کہ ایک مکی زندگی ہے. جی مکی زندگی میں ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے، استبداد ہے، ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیاں ہیں. بالکل بجا پھر فرمایا. ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد 8 سال یکے بعد دیگرے جنگیں مسلط ہوتی رہیں. بالکل یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنگیں کرتے رہے، انہوں نے جنگیں نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے، مسلط ہوتی ان پر جنگیں مسلط ہوتی رہیں. 8 سال گزرتے ہیں. وہ مکہ جہاں پہ ظاہراً محکوم تھے، جی
اب اس مکے میں حاکمانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، وہ مکہ فتح ہو گیا، بہت خوب، اب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست ظاہری میں مکہ شامل ہو گیا۔ جی اب طرز حکمرانی دیکھیں، تاریخ کہتی ہے کہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جی محسن انسانیت نے خطبہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خطبے میں پہلا اعلان یہ کیا کہ جو ہمارے مقابلے پر نہ آئے اس کے لیے معافی ہے، معافی، جو ہتھیار زمین پر رکھ دے اس جی کے لیے معافی ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے۔ حالانکہ جب مکہ جا رہے تھے جی تو صحابہ کرام کو یاد تھا کہ انہوں نے کیا ستایا تھا، کیسے ظلم کیے تھے، جی تو صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کا دن ہے، لیکن رسول اکرم نے فرمایا آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر سبحان کرنے کا اللہ، دن ہے، آج انتقام لینے کا دن نہیں، آج محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ گویا آپ نے اپنی فتح کی بنیاد عفو و درگزر پر رکھی۔ بہت خوب، پھر بے شک، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز حکمرانی تھا، اس طرز حکمرانی کی خاص بات یہ تھی کہ اگر ایک یہودی جی اور ایک بظاہر مسلمان وہ آئے رسول اکرم کے پاس کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے، رسول اکرم نے ان کا معاملہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بہت خوب، یہ ہے طرز حکمرانی جس جی میں میرٹ کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے بہت خوب، کہ ایک طرف بظاہر صحابی ہے، میں بظاہر کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں جی جی کہ وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر مخلص ہوتا تو حضور کے فیصلے کو ماننے کے بعد وہ اس پر شرمندہ ہوتا جی اپنی غلطی پر، بلکہ وہ گیا حضرت عمر کے پاس، جی اس نے کہا کہ جی حضور نے فیصلہ کیا ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں، اب آپ فیصلہ کریں، تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ تو آپ کے پاس فیصلہ کروانے آیا تھا، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تو یہی تھا، بالکل، اس لیے کہ وہ نبی کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہے تو پھر بالکل، فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو رسول اکرم نے میرٹ کا اتنا خیال رکھا جی کہ اس غیر مسلم کو دیکھا کہ یہ ناانصافی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی طریقے سے ایک پورا سیرت کا چیپٹر ہے جی کہ رسول اکرم نے اپنی ریاست میں غیر مسلموں کے لیے کیا حقوق دیے، جی یعنی اگر اسلامک اسٹیٹ میں، یہ تو مسلم اسٹیٹ ہے نا، جی جی اسلامک اسٹیٹ میں جو غیر مسلم ہے اگر وہ بوڑھا ہو جائے کوئی شخص جی اور وہ محنت کے قابل نہ رہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بڑھاپے کا، اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے کوئی کام نہ لیا جائے اور اس کی اتنی اعانت کی جائے کہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نان مسلمز کے لیے ہے۔ تو اسلام انسانیت سکھاتا ہے، حکمرانوں کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو، آپ زندگی کے جس زاویے سے زندگی گزارتے ہیں ہر سطح پر اولین ترجیح یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن کر رہے ہیں۔ جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان کبھی بھی ہو ہی نہیں نہیں ہو سکتا، سکتا، ممکن اور نہیں، محسن انسانیت کی بنیادی تعلیم وہ انسانیت کی ہے، اور انسانیت میں ماورائے مذہب و مسلک بہت خوب، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے مقابلے پر کھڑا ہونا۔ بہت خوب، بہت خوب، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ یہ میرے خیال میں کہ یہ بڑے آسان اور سہل انداز میں یہ بات آپ نے جو پہنچائی ہے، اور یہ پیغام سب کے لیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سیرت کے جو تمام ہی زندگی کے پہلوؤں پر بات کرتی ہے، اس کو گزارنے کے بارے میں آپ کو ایک پورا ضابطہ حیات آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو استحصالی معاشرہ ہے، اب اس کا اگر جائزہ لیا جائے، کہیں ایک جگہ پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں تو معاملات ہمیں ٹھیک نظر نہیں آتے۔ بحیثیت ایک عام شہری، ایک انفرادی شخص ہونے کے ناطے کیا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذرا میں چاہوں گا، کیونکہ بڑے لوگ تذبذب کا شکار ہیں، معاملات اتنا الجھاؤ کی طرف ہم خود لے گئے، اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ ہماری جو اذہان ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ معاملات ہمارے سامنے کیوں سر اٹھا رہے ہیں۔ اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ بالکل، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام صلی کی اللہ، سیرت نے لوگوں کو ایک سیاسی شعور بھی دیا جی ہے، بالکل، اور وہ سیاسی شعور یہ ہے کہ لوگ شعور کی اس منزل پر پہنچیں کہ جہاں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہوں کہ ان کے لیے درست طریقہ کیا ہے۔ بالکل مثلا ٹھیک ہے، ایک
صحابی کو رسول اکرم نے ایک مقام پر بھیجا اور پھر ان سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا جی تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کا حل دیکھوں گا قرآن میں، بالکل ٹھیک، اور اگر قرآن میں مجھے اس کا حل نہ ملا تو میں آپ کے فرمودات، آپ کی سیرت سے استفادہ کروں گا، بالکل ٹھیک ہے اور اگر مجھے اس میں بھی میں حل نہ پا سکا جی، تو پھر میں اس کے بعد اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا راستہ اختیار کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ذہنوں کو باندھ نہیں کیا، بہت خوب، بہت خوب، اسلام نے باندھ کے نہیں رکھا، بلکہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شعور کو استعمال کرو، اپنی جی عقل کو استعمال کرو۔ جب ہمارے ہاں ووٹ برادری کی بنیاد پر دیے جائیں جی اور جب کینڈیڈیٹ کا انتخاب اس بنیاد پر ہو کہ یہ ہماری برادری کا ہے، ہم بھی اس برادری سے تعلق جی رکھتے ہیں تو یہ ہماری ترجیح ہے، جب کینڈیڈیٹ کا انتخاب علاقائیت کی بنیاد پر ہو جی یا مسلک کی بنیاد پر ہو تو پھر وہاں پہ میرٹ تو ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس ایوان کے لیے امیدوار ہیں، بالکل ٹھیک وہ ہے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سڑکیں بنوا دیں گے، جی بتائیں، جانا انہیں قومی اسمبلی میں ہے، الیکشن بہت خوب، قومی اسمبلی کا لڑ رہے ہیں وہ، ایسے ہی اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کی سڑکیں بنوا دیں گے، بنا دیں سیوریج کا نظام صحیح اور کر دیں لوگ گے۔ دیکھیے آپ کیسے ہیں کہ ان کی ان باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جی پھر بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ فرمائیے۔ بالکل، یقیناً سب سے پہلے شعور کو اس سطح پر لے کے آنا ہے، لوگوں میں عقل آئے، لوگوں میں شعور آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی پاکستان میں جو اکثریتی آبادی ہے وہ دیہی آبادی ہے، بالکل اور حکومتیں دیہی آبادیوں سے بنتی ہیں جی، اور شہری آبادیوں سے گرتی ہیں، بالکل کیونکہ شہری آبادیوں میں شعور ہوتا ہے، وہ جی جی، آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ ہر سطح پر بات کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اکثریت دیہی آبادی ہے اور دیہی آبادی دست نگر ہوتی بالکل ہے، ٹھیک ہے، وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، اپنے علاقوں کے، بالکل ٹھیک ہے، بااثر لوگوں کے، تو جب تک لوگوں میں یہ شعور عام نہیں ہوگا کہ وہ کیسے انتخاب کریں، جی اور جب تک میرٹ قائم نہیں ہوگا اس وقت تک تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں جو سیرت النبی سے تعلیم صلی ہمیں اللہ ملتی علیہ ہے وسلم، کہ اگر حالات بظاہر تمہارے موافق نہ ہوں تو کم سے کم اپنی ذات کی تطہیر کرتے رہو، کرتے رہو، اپنی ذات کو مطلب ہم پورے سماج کو نہیں جی سدھار سکتے، کم سے کم اپنے آپ کو بگڑنے سے بچا لیں، بہت خوب، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنی تطہیر وہ ہم کر سکیں، اور مکی سیرت اس کے لیے گواہ ہے کہ کیسے حالات تھے، جی لیکن رسول اکرم نے اس صلی مکی اللہ سیرت میں اپنے کردار کو ایسے منوایا کہ مخالفین تمام تر مخالفتوں کے باوجود کہتے تھے صادق تو یہی ہے، بے شک، بہت امین خوب، تو یہی ہے، یہی کردار کی طہارت تو انہی کے یہی پاس ہے، ہے۔ بہت خوب، تو کردار کی پاکیزگی کم سے کم اگر ہم سماج کو ناپاک کر سکیں تو اپنے کردار کی پاکیزگی کا بہت خوب، خیال بہت رکھیں۔ خوب فیصل صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے۔ فیصل صاحب میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ ایک مثالی معاشرہ ریاست مدینہ جس کی مثال دی جاتی ہے، اب یہ سمجھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب یہ بات ہم سمجھیں گے اس کے بعد ہی وہ نظام رائج کر سکیں گے، بالکل اس کا جو خاصہ ہے، جو اس کی خوبی ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس مثالی معاشرے کی جو بنیاد تھی وہ انصاف کے اوپر قائم تھی، بالکل لیکن بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ یہاں جس چیز میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے، فقدان ہے جس چیز کی، وہ انصاف آپ کے سامنے ہے۔ بالکل اب مثالیں اگر دینے شروع کریں تو میرا خیال ہے ایک پروگرام کیا کئی ایسے بالکل پروگرام یقیناً، ختم ہو جائیں گے جس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بڑی بالکل بدقسمتی ہے ہماری، بالکل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ اس کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور اس میں جو اس وقت حکمراں جو اس وقت موجود ہے، میں لفظوں کا استعمال میں بڑا محتاط ہوں کہ بالکل اس کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کتنا جواب دہ ہے کہ اگر وہ اس نظام کو رائج کرنے میں ناکام رہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ بالکل ذرا چاہوں گا اس پہ گفتگو کیجیے۔ اصل میں جو معاشرہ ہے جی اس معاشرے کے کئی بنیادی عناصر ہیں، جی اور ان تمام عناصر کا کنٹرول حکومت کے پاس بالکل ہوتا ٹھیک ہے، ہے، حکومت جواب دہ ہوتی ہے ہوتی ہے، ہر صورت میں، اگر وہ جواب دہ خود کو نہیں سمجھتے تو ان کو پھر الگ ہو جانا الگ چاہیے۔ ہو جانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ارسطو نے جو ایک فلسفہ پیش کیا تھا جی ریاست کا، جی
اس نے یہ کہا تھا کہ ریاست میں انسانی آبادی اس طریقے سے ہو کہ کسی جگہ بھی آبادی اتنی زیادہ کسی ایک طبقے کی نہ ہو کہ وہ باقی آبادی پر اثر انداز ہو جائے. بہت خوب، بالکل. یعنی آبادی میں توازن رکھا جائے. توازن رکھا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہر کراچی، جی، یہ حقائق کے مطابق 3 کروڑ جی، اور مردم شماری کے مطابق تو آپ جانتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، 1.5 کروڑ بنتا ہے، ایسا ہی ہے. یہ اتنی بڑی آبادی کا یہ شہر، جی، لیکن اب اس شہر کا یا دیگر علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو تقسیم علاقائی جی، ہوئی ہے نا، اس میں ارسطو نے یہ کہا تھا کہ جب آبادیاں بڑھنے لگیں تو نئے شہر نئے آباد شہر کرو. آباد کیے جائیں، اس سے یہ ہوتا ہے انتظامی امور سہل ہو جاتے ہیں. سہل ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ارسطو کی فلسفی کے مطابق آبادی کسی بھی شہر کی وہ متوازن ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. توازن اس میں قائم رہے، ورنہ پوری ریاست پر وہ ایک طبقہ جو آبادی میں زیادہ ہو جائے گا وہ اثر انداز اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا. جی. اس کے علاوہ پھر ارسطو نے جو دوسرا نقطہ دیا وہ یہ کہ تعلیم جی، وہ عام ہو. بالکل ٹھیک ہے. تعلیم پر ارسطو کا زور تھا. پھر ارسطو نے ایک تیسرا نقطہ یہ دیا کہ انصاف. جی، یعنی ارسطو نے آبادی، تعلیم اور انصاف ان 3 نکات کو فوکس کیا. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں آپ دیکھیں تو آپ نے ان 3 نکات کے ساتھ اس میں مزید جو نکات شامل کیے وہ یہ کہ حاکم جواب دہ ہوگا عوام کے آگے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اتنا جواب دہ ہوگا کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو یعنی ہم جس کو کہیں عقل کل تو وہ صرف رسول اکرم کی ذات ہے. بے شک، بالکل صحیح. تمام عقول کے لیے رہنما ہے. پھر وہ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے. آپ کلچر دیکھیے، بہت خوب، بہت خوب. رسول اکرم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں جی، کہ ہمیں تاکہ ایک تہذیب متعارف کروائی جائے، معاشرے کا ایک رخ متعین کر دیا جائے کہ معاملات کو مشاورت سے طے کیا جائے. پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شعور عام کیا کہ آپ کے جو مشیروں کا حلقہ تھا اس میں کئی خواتین تھیں. حضرت ام ایمن وہ مشیروں میں سے تھیں، کئی صحابیات تھیں وہ مشیر تھیں رسول اکرم کی. خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی کئی خواتین ایڈوائزر رہی ہیں خلفائے راشدین کی. بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی صاحبزادی ام کلثوم بنت علی وہ سفیر بنا کر روم بھیجی گئیں. اسلام نے تو اس زمانے میں عقلوں کو کھولا تھا، ذہن کے بند دریچوں کو کھولا تھا، خواتین کو مشاورت میں شامل کیا تھا، خواتین کو ایمبیسڈر بنایا تھا. تو ہم اگر بجائے اس کے کہ اس تہذیب سے رجوع کریں جہاں امریکہ میں 1935 میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ملی کنڈیشنل کہ اگر 40 سال کی عمر ہے تو ووٹ ڈال سکتی ہے، اور یو کے اندر 1835 میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ملی گئی، اور فرانس کے اندر 18ویں صدی میں عورت کو انسان مانا گیا. جی ایسا ہی ہے. ہم اگر اپنی اصل سے رجوع کر لیں، اصل سے جب رجوع کریں گے عائلی زندگی بھی سنورے گی، معاشرہ بھی سنورے گا، ریاست بھی سنورے گی. بہت بہت خوب، آپ نے بالکل درست کہا. اور خاص طور پہ یہاں طبقہ ایسا ہے آج کل کو تو جو میڈیم ہے نا جہاں پر یہ لفظوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. بالکل. اب وہاں یہ جو چند ایک لوگ ہیں ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو میں یہاں پہ منشن نہیں کرتا، آپ کو سمجھتے ہیں، خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں، آزاد خیال اور عجیب عجیب منطقیں اور فلسفی پیش کی جاتی ہیں. یہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی بڑا ایک کلیئر میسج آپ نے دیا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ جو اس فریڈم کی سو کالڈ بات کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ہر آزادی کی کچھ حدود ہوتی ہیں تبھی وہ آزادی ہے. بہت خوب. اگر کوئی آزادی بھی ماورائے حدود ہو تو پھر وہ آزادی نہیں ہے، وہ پھر ظلم ہے یا آوارگی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آزادی وہی ہے جو اپنی حدود کے اندر ہو. یعنی مجھے یہ آزادی ہے کہ میں
جو رائے رکھتا ہوں اس کا اظہار کر سکتا اظہار ہوں، کر سکیں۔ لیکن مجھے اس بات کی آزادی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی آراء سے اختلاف کی بنیاد پر ان کا قتل عام شروع کر بالکل دوں۔ ایسا ہی ہے، بالکل تو ایسا ہر ہی آزادی کی کچھ حدود ہوتی ہیں، بالکل اسی ٹھیک ہے۔ طریقے سے لبرلزم کی بھی کچھ حدود ہیں، جی اور لبرلزم کے حاملین کو عام طور پر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ لبرلزم کا مطلب کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، لبرلزم کا میرا بھی مطلب سوال عموماً جی، یہی ہوتا ہے، لبرلزم کا بالکل مطلب اسلام دشمن ہونا نہیں ہوتا ہے۔ یہی لبرلزم تصور کا کیا مطلب جاتا ہے، ہوتا یہی ہے خیال کیا جاتا ماورائے مذاہب سب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، ہے۔ جی مذاہب کی حدود و قیود سے ماورا ہو کر سوچنا، یہ جی لبرلزم ہے۔ ہمارے ہاں لبرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام دشمنی کریں بالکل ٹھیک اور ہے، دیگر تمام مذاہب کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، بالکل ٹھیک ہے، اسلام کا مذاق اڑائیں، یہ لبرلزم ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز لبرلز پہ جی تنقید کی جائے اور بغیر کسی دلیل کے، جی بغیر کسی منطق کے جی بات کی جائے اور جو چاہیں بات کریں، یہ تصور کیا جائے۔ لبرلز کو پہلے لبرلزم کی فلسفی سمجھنے کی فلسفی ضرورت ہے۔ سمجھ لینی چاہیے، بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں غلطی ہماری اپنی ہے کہ جس طرح کا رائج نظام ہے، اس میں تعلیمی نظام بھی ہے اور دیگر اس کے اندر بھی نظام موجود ہیں، وہ جس طرح کی ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح کی رہنمائی ان سے مل رہی ہے، اس کا نتیجہ پھر اسی شکل میں بالکل سامنے آنا ہے، اور پھر معاشرے میں بگاڑ کی جو ایک بڑی وجہ بن رہا ہے وہ شاید یہی جی جی کلچر ہے، وہ یہی نظام ہے جس کا تعین ہم نے خود سے کر لیا ہے۔ یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا، اس کی آپ نے نشاندہی کی۔ اب باتیں بہت ساری ہیں جو ہمیں یہاں پر کرنی ہیں، لیکن کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے اس کا جی وقت ختم ہو گیا، آخر میں چاہوں گا ایک پیغام ضرور آج کے دن کی مناسبت سے ضرور دیا جائے دیکھنے والوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو جن کو اس وقت سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی سیرت النبی وہ صلی ایک اللہ علیہ کائنات ہے، وسلم۔ لیکن اگر اس کو سمویا جائے تو دو باتوں کا مجموعہ ہے: اپنا قول سنوارو، سبحان اپنا عمل سنوارو۔ کیا کہنے، جب بولو تو ایسی بات بولو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، سب سے اور زیادہ جب کوئی عمل کرو تو ایسا عمل کرو کہ تمہیں نہ کہنا پڑے میں عاشق رسول ہوں، کیا کہنے، لوگ عمل دیکھ کر کہیں یہ عاشق بہت خوب، رسول ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے فیصل صاحب، یقین کریں دل کرتا ہے کہ یہ باتیں کرتے ہی جائیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اسی امر کی ہے کہ اصلاح کی جائے، بالکل یہ بات دوسروں تک پہنچائی جائے کہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ بہرحال جی، اب بریک کی طرف جانا ہوگا۔ فیصل صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ صبح کے وقت آپ نے ہمیں یہاں پر وقت دیا اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی گفتگو کی، اور خاص طور پہ بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جوابوں کی ہمیں ابھی تک تلاش ہے، اس کے حوالے سے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، دوسرے ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہوں گے، آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ تو بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔